وہ اپنے خاندان کو کہیں نہ کہیں مسلط کر دیتے ہیں. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہی ہے کہ ان کے ساتھ وفا بھی پوری کی جائے اور جو ان سے وفا نہ کرے وہ نمک حرام ہے, وہ بڑا غلط آدمی ہے. اچھا, اسی طریقے سے ہمارے ملک میں یہ بھی آج کے حساب سے یہ بڑی حقیقت ہے کہ آپ گلی میں کسی سے پوچھ لیں, آپ شہر میں کسی میں سے پوچھ لیں, آپ کسی پیٹرول پمپ کے کھڑے ہو کے پوچھ لیں, آپ کسی ورک شاپ میں کام کرتے ہوئے لوگوں کو سے بات کریں, 70-80% ووٹر جو ہے وہ تحریک انصاف کا نام عمران خان کا نام لیتا ہے. تو اب اگر وہ اس کا نام لیتا ہے, اب وہ جو عمران خان ہے وہ بہت ساری قوتوں کو وہ پسند بھی نہیں ہے. شاید مجھے بھی وہ پسند نہ ہو, کیونکہ اس کی جو حکومت ملی ہے اس کو بھی اس نے اچھی طریقے سے چلایا نہیں ہے, اور یہ نہیں ثابت کر سکے کہ میں طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ میں فہم و فراست کے اندر بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا. تو یعنی یہ ووٹوں کی اتنی بڑی تعداد, اب اس کے اوپر کوشش ہم کرتے ہیں, میں بھی اس میں شامل ہو جاتا ہوں کہ عمران کا رستہ کیسے روکا جائے. اور ہو سکتا ہے ہم جنرلی اپنے ملک کے مفاد میں سوچتے ہوں گے, لیکن اگر میں نے اسی وجہ سے عمران خان کو بتایا تھا 14 سال کے اندر بھی کہ دیکھو عمران خان اس وقت اگر الیکشن ہو تو میاں نواز شریف کو 2/3 اکثریت ہو سکتی ہے, اور آپ کسی کے کہنے پہ لگ کے, آپ جرنیلوں کے کہنے پہ لگ کے, آپ سپریم کورٹ والوں کے کہنے پہ لگ کے اگر ان کا رستہ روکیں گے آپ کو اقتدار تو مل جائے گا, لیکن 15-20 سال آپ کے جو یہ نوجوان جنریشن جو آپ کے ساتھ کھڑی ہے وہ ہماری سڑکوں پہ دھکے کھا رہی ہوگی. تو میں نے وہ ہاتھ لگا کے اس کے چہرے کو کہا کہ عمران یو آر فادرلی فگر, اور جو لوگ کھڑے ہیں آگے آپ کے دھرنے میں اور وہ ڈانسز کر رہے ہیں, یہ ڈانسز نہیں ہیں, ان کی کمٹمنٹ ہے کہ یہ آدمی ہمارا نجات دہندہ ہو سکتا ہے. پھر حکومت آ گئی, پھر حکومت چلی بھی گئی, جو لائے وہ لے کے بھی چلے گئے. اگر عمران خان میری بات مان لیتے 70-80 سیٹیں مل بھی جاتی ہیں, اگلا الیکشن بھی اس کا ہوتا ایز اپوزیشن بغیر کسی کی مدد کے, جب وہ لیڈر بنتا تو پھر اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا. پھر اس کو اپنی اس وقت کے اندر تیاری کرنے کا اپوزیشن میں موقع بھی مل جاتا, اور وہ جا کے اگر حکومت سنبھالتا یا وہ پارٹی حکومت سنبھالتی تو زیادہ اچھے طریقے سے پاکستان کی صورت آج ہوتی. خیر عمران خان نہیں مانے, اور میاں نواز شریف کی میجارٹی کے اوپر انہوں نے تخت بچھا دیا عمران خان کے لیے, اور عمران خان وزیر اعظم بن کے بیٹھ گئے. پھر جب تھوڑی سی انہوں نے اپنی کی کچھ غلطیاں بھی کی, پالیسیاں بھی غلطیاں بنائی, تو پھر اس کا کیا ہوا کہ انہیں جرنیلوں نے اسی کورٹس نے اٹھا کے باہر پھینک دیا, اور آج وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ یہ غلطی ہم پھر دوہرا رہے ہیں. اس وقت قوم 70-80% عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. شاید ہمیں یہ بات اچھی بھی نہ لگتی ہو, مجھے بھی نہیں اچھی لگتی, لیکن اگر ہم لوگوں کو ان کی طاقت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں تو ان کو ووٹ ڈالنے دیں. اب اس کی یہ اکثریت جیسے میاں نواز شریف صاحب سے چھینی گئی تھی, آج پھر چھین کر اس کے اوپر
ہمارے ملک کی انتظامیہ، اسٹیبلشمنٹ اور ہماری عدالتیں تخت بچھا دیتے ہیں کسی کے لیے، مثلا میاں نواز شریف کے لیے. ہم کہیں نہ کہیں لوگ تو کہتے ہیں ابھی سے کہ وہ لاڈلے ہیں، ان کو اس طریقے سے لایا جا رہا ہے، یا میاں شہباز شریف کو تو، یا زرداری صاحب کو، یا فتح الرحمان صاحب کو، یا سراج اللہ کو اگر وہ لا کے بٹھا دیتے ہیں تو وہ تخت کی جو حاکم ہوگا، بادشاہ سلامت بنے گا، اس کی بھی وہ جو تخت و تاج ہے اس کی جڑیں نہیں ہوگی. وہ ایک کارپیٹ بچھا کے نیچے لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اکثریت کی رائے پڑی ہوئی ہے. وہ بیچارے نہ کسک سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. جو بولتا ہے اس کو تو ابھی سے ہی اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، وہ چیختے چلاتے پھر رہے ہیں. تو وہ جو بھی حکومت قائم کرائی گئی وہ بھی دیر پار نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمیں یہ چیز بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اس میں زرداری صاحب ہوں، دوسرے ہوں، ہمیں سرنڈر کرنا چاہیے. ہمیں انتخابات کو جو ہے بغیر اس طریقے کی مشکلات پیدا کیے ان کو کرنے دیں اور اس کا سامنا کریں. اگر وہ جیت جاتا ہے تو پھر بھی اگر ہم تسلیم کر لیا لوگوں کی رائے کو تو لوگوں کو خود احساس ہوگا کہ ہم نے پھر غلطی کر دی. لیکن اگر ہم ان کی گردنوں پہ سوار کر کے ان کو کہتے ہیں کہ تم جو غلطی کرو گے اے پاکستان کے عوام، ہم آپ کو وہ غلطی نہیں کرنے دیں گے. تو میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، میں تو ساری زندگی سے ان کی سزائیں اٹھا رہا ہوں. میں آج بھی مجھ پہ پابندیاں ہیں، میری بات کو آگے جانے بھی نہیں دیا جاتا. لیکن فیکٹ تو یہ ہے کہ جو ہمارا کمانڈر ان چیف بیٹھا ہے اس کے لیے پوری دنیا نے خزانے بھی کھول دیے ہیں. ہمیں وہ سعودی عربیہ، UAE، چائنا، رشیا، تمام حتیٰ کہ امریکہ بھی انہوں نے خزانے کھول دیے ہیں. وہ آپ کی ایک حیثیت ایسی ہے کہ آپ کو دیکھیں نا، ابھی یہ سعودی عرب نے اور انہوں نے کویت اور UAE نے 50-60 ہزار اس کے بلین کے انہوں نے کر دیے، معاہدے کر دیے. تو بات یہ ہے، اب میں تینوں کو سمجھانا چاہتا ہوں.